ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات ترجمان القرآن جنوری 2018۔ موضوع بیت المقدس، تازہ امریکی جارحیت اور امت مسلمہ۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد، آواز مطاہر صدیق چودھری، پیشکش ادارہ اقصی آواز۔ مسئلہ فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 6 دسمبر 2017 کا شرمناک اعلان، جہاں فلسطین اور عالم اسلام کے خلاف ایک اعلان جنگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہیں بین الاقوامی قانون، جنیوا معاہدات اور اقوام متحدہ اور اس کے چارٹر سے بھی عملاً امریکہ کی لا تعلقی کا اعلان ہے۔ فکری اور عملی ہر دو اعتبار سے اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں، جن کو سمجھنا اور ان کے شر سے بچنے کے لیے صحیح اور مؤثر حکمت عملی اور لاہے عمل بنانا وقت کا اصل چیلنج ہے۔ عالم اسلام کے لیے خاص طور پر اور عالمی برادری کے لیے عام طور پر اس ضمن میں افسوس اور غصے کا اظہار بالکل فطری چیز ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس خطرناک اعلان کے جو تباہ کن اثرات اور نتائج و عواقب کانسیکوینسز ہیں، ان کا صحیح ادراک پیدا کیا جائے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کے چند اہم ترین پہلوؤں کی نشاندہی کریں اور مسلم امت اور عالمی برادری کو اس طرف متوجہ کریں کہ امریکہ کی موجودہ قیامت کی جو چال چل گئی ہے، اس کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ در حقیقت صدر ٹرمپ سے بالکل ایسی ہی عاقبت نااندیشی، حماقت اور سفاکی کے اقدام کا خطرہ تھا۔ اس لیے یہ بیان کسی پہلو سے بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ جو اہل قلم، دانشور اور سیاستدان اس سے کسی بھلے اقدام کی توقع رکھتے تھے یا سمجھتے تھے کہ عالمی سپر پاور کا صدر اتنا غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، وہ صدر ٹرمپ اور اسرائیل کے اصل ایجنڈے کا ادراک ہی نہیں رکھتے اور نوشتہ دیوار کو پڑھنے میں غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور شرق اوسط کے بارے میں صدر ٹرمپ کے اصل بھروسے کے لوگوں میں 3 افراد بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، جیسن گرین بیلاٹ، صدر ٹرمپ کے ڈپلومیٹک ایڈوائزر۔ نمبر 2، ڈیوڈ فریڈمین، اسرائیل میں امریکہ کے سفیر اور ایک مدت سے سرزمین فلسطین پر صہیونی آبادکاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے۔ نمبر 3، جاریڈ کشنر، موصوف کے داماد، نیتن یاہو کے وفادار اور صدر امریکہ کے دستے راست۔ یہ تثلیث مسئلہ فلسطین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک خطرناک منصوبے پر کاربند ہے۔ نیا صہیونی منصوبہ۔ اس منصوبے کے مطابق شرق اوسط میں سنی اور شیعہ تصادم کا فروغ، اسرائیل اور سنی اسلام کا متحدہ محاذ، فلسطین کی آزاد ریاست کے تصور کو دفن کر کے بیت المقدس کو اسرائیل کا مستقل دارالحکومت بنانا اور فلسطینیوں کے لیے ایک ایسی بے معنی ضمنی ریاست کا قیام جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں پر مشتمل ہو، جس کی کوئی مستقل فوج نہ ہو، جس کا دارالحکومت بیت المقدس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ابودیس ہو، اور جو ایسی کٹی پھٹی، لولی لنگڑی اور کمزور نام نہاد ریاست ہو جو معاشی طور پر کبھی خود کفیل نہ ہو سکے اور جو ہمیشہ مالی اعتبار سے امریکہ اور چند دوسرے ممالک پر منحصر رہے۔ اس شیطانی منصوبے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے جو لاہے عمل بنایا ہے، وہ اور امریکی اخبارات کے مطابق جس کے سلسلے میں کچھ عرب ممالک کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا ہے، اسے 2018 کے شروع میں ارض فلسطین پر مسلط کرنے کا پروگرام ہے۔ اس اصل پروگرام کے پیش خیمہ ہی 6 دسمبر کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کی بیت المقدس میں منتقلی کے بارے میں 1995 کا جو امریکی قانون ہے، اس کے تحت ہر 6 مہینے گزرنے پر صدر کو سفارت خانہ منتقل نہ کرنے کے لیے مزید مہلت کی دستاویز پر دستخط کرنا پڑتے ہیں، اور اس مشق پر 22 سال سے عمل ہو رہا تھا۔ اسی تسلسل میں خود صدر ٹرمپ نے جون 2017 میں سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔
اب اس روش کو تبدیل کر کے نئے منصوبے کی طرف پیش رفت کے لیے سفارت خانے کی منتقلی کا لائحہ عمل دینا مطلوب ہے۔ ٹرمپ اور اس کے حواریوں کا خیال تھا کہ یہ پہلا قدم مختصر نمائشی احتجاج کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا اور پھر جنوری فروری 2018 میں پورے منصوبے کا اعلان ہوگا، لیکن صدر ٹرمپ اور اسرائیل کا یہ خطرناک کھیل پہلے ہی قدم پر زمین بوس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسے فلسطینیوں، امت مسلمہ اور عالمی برادری کی بڑی اکثریت نے جارحانہ اقدام اور ریڈ لائن کو روندنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ اس اعلان کو عملاً بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے اور اسرائیلی جارحیت کو سند جواز فراہم کرنے کی جارحانہ کارروائی قرار دیا۔ نیز فلسطین اور امت مسلمہ نے اسے اقدام جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ مزید برآں اقوام متحدہ میں امریکہ کو منہ کی کھانا پڑی۔ ساری دھونس، دھمکی اور سامراجی فرعونیت کے اظہار کے باوجود سلامتی کونسل میں امریکہ بالکل تنہا رہ گیا اور باقی 14 کے 14 ارکان نے اس اقدام کو غلط، غیر قانونی اور ناقابل قبول قرار دیا۔ البتہ امریکی ویٹو حق استرداد کی وجہ سے قرارداد نامنظور ہو گئی۔ اس کے جواب میں جنرل اسمبلی نے 9 کے مقابلے میں 128 ووٹوں کی اکثریت سے امریکہ کے اس اقدام کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اسے باطل اور بے اثر قرار دیا، جو امریکہ کے منہ پر ایک بھرپور تمانچہ ہے۔ عرب لیگ نے کمزور الفاظ میں، جبکہ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے استنبول میں منعقدہ سربراہی اجلاس میں 2 ٹوک الفاظ میں اسے رد کر دیا۔ عیسائی دنیا کے اہم ترین اداروں اور شخصیات بشمول رومن کیتھولک سربراہ پوپ فرانسس، گریک آرتھوڈوکس کے سربراہ پیٹر یارک، تھیلوفیلوس سوم اور مصر کے قبطی چرچ کے سربراہ نے نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ امریکی نائب صدر سے ملنے سے بھی اسی طرح انکار کر دیا جس طرح فلسطین اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے انکار کیا ہے۔ فلسطین کی عیسائی قیادت نے بھی اس اقدام کو تسلیم کرنے سے صاف لفظوں میں انکار کر دیا۔ یروشلم کے آرچ بشپ عطا الہنا کے الفاظ ہیں: ہم فلسطینی، مسیحی اور مسلمان امریکہ کی جانب سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت بنانے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ مسلم امت نے پوری یکجہتی اور عالمی برادری کی عظیم اکثریت نے امریکہ کے اس جارحانہ قدم کو رد کیا ہے۔ الحمدللہ یہ اقدام بیداری کی ایک طویل ویک اپ کال بن گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں مسئلہ فلسطین کو تتر بتر لیکویڈیٹ کرنے کے منصوبے کو خاک میں ملانے اور اس کے خلاف سفارہ ہونے کی تحریک کو قوت اور تحرک عطا کرنے کا باعث ہوگا۔ انسان کیا سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہوتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بلائی رکھ دی ہو۔ مسئلہ فلسطین، بنیادی حقائق۔ یہاں چند بنیادی حقائق نہایت ہی اختصار کے ساتھ پیش نظر رہیں تاکہ درپیش چیلنج کی وسعت اور حقیقی نوعیت کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور آگے کی حکمت عملی کے خد و خال طے کیے جا سکیں۔ نمبر 1، ارض فلسطین سے قلبی تعلق ایک چیز ہے اور ارض فلسطین پر اقتدار اور اس کے نظم مملکت پر اختیار بالکل دوسری چیز۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی ہر شاخ کا ارض فلسطین سے تعلق ہے اور اس کا احترام صرف سیاسی ضرورت ہی نہیں بلکہ حق و انصاف کا تقاضا ہے۔ اس پہلو سے یہودی، عیسائی اور مسلمان اپنی اپنی وجوہ سے جو جذبات رکھتے ہیں ان کا احترام ضروری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پورے دور اقتدار میں اس کا قرار واقعی احترام و اہتمام کیا۔ جہاں یہودیوں کے عیسائیوں پر اور عیسائیوں کے یہودیوں پر مظالم تاریخ کا کربناک حصہ ہیں، وہیں مسلمانوں نے احترام حقوق اور رواداری کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے لائق ہیں اور دوست اور دشمن اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں نہ صرف تاریخ کا حصہ ہیں بلکہ خود ان کے مقدس کتاب اور قرآن پاک ان پر شاہد ہیں۔ بنی اسرائیل کو ارض فلسطین پر کم از کم گزشتہ 2000 سال میں کبھی اقتدار حاصل نہیں رہا اور ان کا یہ دعویٰ کہ یروشلم 3000 سال سے ان کا دارالحکومت ہے اور صدر ٹرمپ کا اسے ایک حقیقت ریئلٹی کے طور پر پیش کرنا تاریخی بددیانتی کی بدترین مثال ہے۔ صہیونی تحریک ایک سیکولر، خالص سیاسی اور اپنی اصل کے اعتبار سے سامراجی تحریک ہے جس نے مذہب کی اصطلاحات اور جذبات کو استعمال کیا ہے
اور آج کے منظرنامے کو سمجھنے کے لیے اس پہلو کی تفہیم ضروری ہے۔ مسلمانوں کے 1300 سالہ دور حکومت میں ارض فلسطین میں جو یہودی بھی آباد تھے وہ ریاست کے شہریوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں جب صہیونی تحریک نے ارض فلسطین میں در اندازی شروع کی تو فلسطین کے مسلمان ہی نہیں، وہاں کے نسل بعد نسل رہنے والے یہودی بھی اس کے مخالف تھے۔ ہماری اس گزارش کا مقصد بھی دو امور کی وضاحت ہے۔ ایک یہ کہ ارض فلسطین پر یہودیوں کا وجود نہ کبھی مسئلہ تھا اور نہ آج کوئی قضیہ ہے۔ دوسرا یہ کہ فطری انداز میں انتقال آبادی پر بھی کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن صہیونی تحریک نے سامراجی انداز میں قوت اور دولت کی بنیاد پر پہلے دولت عثمانیہ کی قیادت کو رشوت کی پیشکش کی گئی لیکن وہ قبول نہ کی گئی۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کی گئیں اور بعد ازاں ارض فلسطین پر فرانسیسی اور برطانوی سامراج کے قبضے کے بعد ان کی سرپرستی میں ایسی منظم انتقال آبادی کی جس نے فلسطین میں آبادی کے تناسب ڈیموگرافک کمپوزیشن کو تہوالہ کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد یہ افسانہ وضع کیا کہ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں انسان نہیں ہیں اور یہودی وہ قوم ہے جنہیں زمین میسر نہیں۔ دراصل یہ حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ فلسطین کی آبادکاری اور بازیافت یہودیوں کا تاریخی مشن ہے۔ یہ صریح جھوٹ ہے جس کا پردہ چاک ہونا چاہیے۔ 1917 میں اعلان بلفور کے وقت فلسطین کی آبادی 8 لاکھ افراد سے زیادہ تھی جبکہ کل یہودی 53,000 کے قریب تھے۔ اس طرح یہود کل آبادی کا 3.5% تھے۔ نمبر 2، اسرائیل کا قیام کسی حق خود ارادیت رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بنیاد پر نہیں ہوا۔ 1947 میں بھی جب برطانیہ کا مینڈیٹ ختم ہو رہا تھا اور اس نے اقوام متحدہ میں آئندہ کے بندوبست کا مسئلہ پیش کیا تو بھی تمام دھاندلی کے باوجود یہودیوں کی تعداد فلسطین کی کل آبادی کا 10% سے زائد نہ تھی۔ اسرائیل دنیا کی واحد ریاست ہے جو قومیت کی بنیاد پر یا حق خود ارادیت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوئی بلکہ غیر فطری انداز میں ایک سیٹلر سٹیٹ وضع کردہ ریاست کے طور پر صرف اور صرف برطانوی استعمار کی سرپرستی اور منصوبہ بندی انجینئرنگ کے ساتھ اور امریکہ اور عالمی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد کے ذریعے وجود میں آئی۔ اصل منصوبے میں اسرائیل کی ریاست کو فلسطین کی آبادی کے 10% یہودیوں کے لیے ارض فلسطین کا 51% دیا گیا اور بیت المقدس یروشلم کو عالمی انتظام کے تحت رکھا گیا۔ عرب ممالک کی کمزوری اور اہل فلسطین سے بے وفائی کے نتیجے میں 1945 سے 1947 کی جنگ کے دوران اسرائیل نے ارض فلسطین کے 75% حصے پر قبضہ کر لیا۔ پھر جون 1967 کی جنگ کے نتیجے میں پوری ارض فلسطین اور اس کے علاوہ سطح مرتفع گولان ہائٹس اور صحرائے سینا کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح علم سیاست کی اصطلاح میں اسرائیل متعین سرحدیں رکھنے والی ریاست نہیں ہے بلکہ یہ ایک قابض اور وضع کردے جا رہی ریاست ہے۔ نمبر 3، اسرائیل کے قیام اور بین الاقوامی قانون کی روح سے اس کے ایک جائز ریاست ہونے کی بنیاد اگر کوئی ہے تو وہ صرف اقوام متحدہ کی ایک ایسی قرارداد ہے جسے امریکہ نے بڑی چابک دستی، دونس اور اپنے اثر و نفوذ کے بے جا استعمال سے منظور کروایا تھا۔ اس جائز بنیاد کی حقیقت یہ ہے کہ اس قرارداد کو مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو رہی تھی، ووٹنگ کو غیر اخلاقی طور پر مؤخر کرایا گیا اور 3 دن کے بعد لاطینی امریکہ کی چند امریکی باج گزار ریاستوں کے ووٹ حاصل کر کے نام نہاد منظوری حاصل کی گئی۔ نمبر 4، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل کونسل نے 1946 سے لے کر آج تک مسئلہ فلسطین کے بارے میں 100 سے زیادہ قراردادیں منظور کی ہیں اور جون 1967 کے پورے ارض فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے بعد جنرل اسمبلی ہی نہیں سلامتی کونسل نے بھی متفقہ طور پر جن امور کا بار بار اعادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ میں قوت کے ذریعے سے جو علاقے قبضے میں کیے گئے ہیں وہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہیں اور اسرائیل اور فلسطین کے 2 آزاد مملکتوں کا اپنی اپنی متعین سرحدی حدود میں قیام ہونا ابھی باقی ہے۔ 22 نومبر 1967 کی قرارداد نمبر 242 صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اسرائیل کے لیے لازم ہے کہ 1967 کی جنگ میں جو بھی علاقے اس نے اپنے قبضے میں لیے ہیں بشمول مشرقی یروشلم ان سے اپنی افواج واپس بلائے۔ اس کے بعد 8 قراردادوں میں ذرا مختلف الفاظ میں مگر اسی اصول اور اس کے تقاضوں کا اعادہ کیا گیا ہے۔ FR 1091
مگر اسرائیل کی استعماری جارحانہ اور باغیانہ روش میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسرائیل نے 1980 میں مشرقی یروشلم کے بارے میں ایک قانون منظور کیا جس میں مغربی یروشلم کو ضم کرنے اور پورے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دینے کا اعلان کیا، جس پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 20 اگست 1980 کو ایک اہم قرارداد نمبر 475 جو تمام ممالک پر قانونی طور پر لازم تھی منظور کی۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی، تاہم امریکہ نے اس میں ووٹ نہیں دیا، لیکن اسے ویٹو بھی نہیں کیا۔ طرفہ تماشا دیکھیے کہ صدر ٹرمپ نے اس قرارداد اور اس کے بعد کی قراردادوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے 6 دسمبر کا اعلان کیا ہے، جو صریح طور پر بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے واضح قانونی اور قابل تنفیذ احکام اور خود امریکہ کی اپنی قبول کردہ پالیسی کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اسرائیل کے یروشلم پر اپنے بنیادی قانون کے نفاذ اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد سے انکار پر شدید لفظوں میں سخت مذمت کی جاتی ہے کہ اسرائیل کے بنیادی قانون کا نفاذ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ تعین کرتی ہے کہ اسرائیل کے ان تمام انتظامی اقدامات اور اختیارات کو جو مقدس شہر یروشلم کی حیثیت کو تبدیل کر رہے ہیں، انہیں لازماً مسترد کیا جائے کہ یہ اقدام شرق اوسط میں جامع، منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے کہ جن ممالک نے یروشلم میں سفارتی وفود بھیج دیے ہیں اس مقدس شہر سے، وہ انہیں واپس بلا لیں۔ قرارداد کے یہ 5 نکات بہت واضح اور قطعی ہیں۔ امریکی صدر نے 6 دسمبر کے اعلان کے ذریعے سے ان سب کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے امریکہ اقوام متحدہ ہی نہیں، عالمی قانون اور پوری عالمی برادری کی عدالت میں ایک مجرم بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی نے اس اعلان کے بعد اپنی 1980 کی قرارداد کا اعادہ کیا ہے، اور جنرل اسمبلی نے 21 دسمبر 2017 کو 9 کے مقابلے میں 128 ووٹوں کی اکثریت سے امریکی اقدام کی جو مذمت کی ہے اور اسے غلط اور غیر قانونی قرار دیا ہے، وہ اسی پوزیشن کا تازہ ترین اظہار و اعلان ہے۔ امریکی پالیسی کے مضمرات۔ ان گزارشات کی روشنی میں اگر امریکی صدر کے اس اعلان کا جائزہ لیا جائے تو درج ذیل امور واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بات کہ یروشلم اسرائیل کا 3000 سال سے دارالحکومت رہا ہے، محض ایک ذہنی خلل، تاریخ کے ساتھ ایک بیہودہ مذاق اور صریح جھوٹ کی بنیاد پر پالیسی سازی کی مکروہ مثال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 3000 سال کی بات کو چھوڑیے، اسرائیل کا تو یہ دعویٰ بھی قانونی، سیاسی اور اخلاقی ہر اعتبار سے بے بنیاد ہے کہ 1967 کے بعد سے یروشلم اس کا دارالحکومت ہے۔ صدر ٹرمپ کا اسے حقیقت اور امر واقع ریئلٹی کہنا تاریخی غلط بیانی اور عالم انسانیت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ خارجہ پالیسی اور عالمی معاملات کو طے کرنے کی بنیاد اصول اور قومی مفاد تو ہو سکتے ہیں، محض امر واقعہ نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں ظلم، بے انصافی، جھوٹ، چوری، دغا، بدعنوانی کون سی برائی ہے جو حقیقت میں نہیں؟ کیا محض حقیقت ہونے سے وہ صحیح اور جائز اور مطلوب بھی بن جاتی ہیں؟ یہ کج فہمی اور غلط مبحث کی ایک شرمناک مثال ہے۔ نمبر 3، صدر ٹرمپ نے اسے امریکہ کی پالیسیوں کا تسلسل بھی کہا ہے، حالانکہ اقوام متحدہ کی مذکورہ بالا تمام ہی قراردادوں کو امریکہ نے قبول کیا اور کبھی ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا۔ اس طرح صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی صداقت کے منافی ہے۔ نمبر 4، صدر ٹرمپ کے اس اعلان نے بین الاقوامی قانون، جنیوا کے معاہدات، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی رائے عامہ سب کی خلاف ورزی کی ہے اور دنیا میں امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ رائے عامہ کے تمام اہم جائزے بشمول گیلپ اور پیو PEW جو امریکی ادارے ہیں، کم از کم 3 اشروں سے یہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کے سوا دنیا کی تمام ہی ممالک میں امریکہ کے خلاف نفرت اور اس سے بیزاری کے جذبات بڑھ رہے ہیں، اور آدھے سے زیادہ ممالک میں جو دنیا کی آبادی کا 70-80% ہے، یہ بیزاری آبادی کی اکثریت میں پائی جاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اعلان نے بلا شبہ اس بیزاری میں اضافہ کیا ہے۔ کیا صدر ٹرمپ یہ سوچنے کی زحمت گوارا کریں گے کہ وہ اپنے اس اقدام سے امریکہ کی ساکھ اور خیر سگالی میں عالمی سطح پر کوئی اضافہ کر رہے ہیں یا اسے نقصان پہنچا رہے ہیں؟
محض اسرائیل کی خوشنودی اور امریکہ کی صہیونی لابی اور کنزرویٹو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ان کا یہ فعل اور اسی قسم کے دوسرے اقدامات امریکہ کی کون سی خدمت ہیں؟ اقوام متحدہ کے ارکان کو ڈرانے، دھمکانے اور امداد کی چھتری استعمال کرنے کے جو بھونڈے ہتھ کنڈے انہوں نے خود اور ان کی بھارتی نسل اقوام متحدہ میں مستقل نمائندہ نکی ہیلی نے استعمال کیے ہیں، اس سے امریکہ کے چہرے پر وہ نقاب اتر گئی ہے جو اس کے بدنما داغوں کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے لیے اپنی مالی اعانت میں 28 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی کٹوتی کرے گا اور خلاف ووٹ دینے والے ممالک کو بھی بیرونی امداد بند کرنے یا کم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ بین الاقوامی مسائل کے بارے میں اپنے تعصبات کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے مالی ہتھیار کا اس طرح کا استعمال امریکہ کی خارجہ پالیسی اور اس کے انداز حکمرانی کی بڑی مکروہ شکل پیش کرتا ہے اور معاشی ترقی اور انسانی ہمدردی کے تمام دعووں کی قلعی کھول دیتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اس کا بڑا مؤثر جواب دیا ہے کہ ہماری رائے اور عزت کوئی قابل فروخت شے نہیں ہے اور دولت کے بھروسے پر ضمیر خریدنے کا یہ کاروبار کسی بھی قوم کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ امریکی صدر امریکہ کے چہرے کو اور بھی داغدار کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے کالم نگار رک گلیڈسٹون اور مارک لینگلر نے 22 دسمبر کی اشاعت میں اسے اقوام عالم کی طرف سے امریکہ کے لیے ایک واضح سرزنش اور ملامت ریبیوک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی اقوام نے امریکہ کی دھمکیوں کو کوئی وقت نہیں دی۔ کالم نگاروں نے اس پورے عمل کو صدر ٹرمپ کے لیے ایک شکست خوردگی سیٹ بیک بھی کہا ہے۔ نمبر 5، عالمی سطح پر بھی رد عمل بحیثیت مجموعی منفی رہا ہے اور امریکہ کے اپنے اتحادیوں کی بڑی تعداد نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ کسی قسم کے دباؤ میں آنے سے بھی انکار کر دیا ہے، جو ایک مثبت علامت ہے۔ قابل ذکر ممالک میں سے زیادہ 4-5 ہیں جنہوں نے امریکہ کے خلاف ووٹ سے اجتناب کیا ہے، مگر اس کے حق میں ووٹ انہوں نے بھی نہیں دیا۔ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح کچھ مسلم اور عرب ممالک اس کا ساتھ دے دیں یا کم از کم اس کے خلاف ووٹ نہ دیں، لیکن اس مقصد میں بھی اسے ناکامی ہوئی اور تمام مسلم ممالک نے بلا استثناء مذمتی قرارداد کے حق میں اور امریکہ کے خلاف ووٹ دیا۔ اسی طرح امریکہ کے اہم اخبارات اور دانشوروں اور سابقہ پالیسی سازوں کی ایک تعداد نے اس فیصلے کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کانگریشنل پروگریسو کاکس کے سربراہ نے اس اقدام کو امریکہ کے مفاد سے متصادم اور علاقے میں امن کی قیام کی کوششوں کی راہ میں مشکلات کے اضافے کا باعث قرار دیا ہے۔ سب سے زیادہ چشم کشا سروے وہ ہے جو امریکی یہودیوں کے ایک نمائندہ ادارے AJC گلوبل جوئش ایڈووکیسی نے ستمبر 2017 میں کروایا تھا اور جس کے مطابق اس اقدام سے پہلے متوقع رائے عامہ کو معلوم کرنے والے اس جائزے کے روح سے 44% امریکی یہودیوں کا خیال ہے کہ امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل نہیں ہونا چاہیے۔ 36% کا خیال ہے کہ اگر اسے منتقل کرنا ہی ہے تو یہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں امن مذاکرات کے حصے کے طور پر ہونا چاہیے، اور صرف 16% اس رائے کے حامی ہیں کہ اسے منتقل کر دینا چاہیے۔ اسی طرح 2 امریکی یونیورسٹیوں کے زیر اہتمام کیے جانے والے سروے میں عام امریکیوں کی رائے میں 61% کے نزدیک منتقلی درست نہیں۔ اگر امریکی رائے عامہ کے رجحانات کے بارے میں یہ سروے درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امریکہ میں اس سلسلہ میں مؤثر مزاحمتی تحریک کو فروغ دینے کے بارے میں امکانات خاصے روشن ہیں۔ کامن ڈریمز ویئر آر دا ڈیموکریٹس بحوالہ دی نیوز 14 دسمبر 2017۔ CNN کی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایڈیٹر نک روبرٹسن نے بھی 10 دسمبر 2017 کو ادارے کی ویب سائٹ پر شائع کردہ مضمون ٹرمپ ہیز ٹو لیو ود دا کانسیکوینسز آف ہز اسرائیل ڈیسیژن میں فلسطین کے عوام اور سفارتی حلقوں دونوں کے رد عمل کی روشنی میں اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ نے اس وقت اس مسئلے کو چھیڑ کر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے اور امریکہ کے لیے اس کے اثرات مضر ہوں گے۔ بیداری کی نئی لہر اور تقاضے، حالات اور رجحانات کے اس جائزے کی روشنی میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ امریکی صدر کے اس اقدام کے اثرات محض وقتی نہیں ہوں گے بلکہ بڑے دور رس ہوں گے۔ بحیثیت مجموعی اس سے امریکہ کو نقصان پہنچے گا، اس کے دوستوں میں کمی آئے گی اور مخالفت میں اضافہ ہوگا۔ ویسے بھی دنیا کے حالات بدل رہے ہیں،
امریکہ گو اب بھی دنیا کی اہم ترین عسکری اور سیاسی قوت ہے، لیکن گزشتہ 20 برسوں میں اس کی قوت اور اثرات میں کمی واقع ہوئی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ روس کے 1990 کے عالمی قوت کی حیثیت سے غیر مؤثر ہونے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے فوراً بعد 2 اشروں میں امریکہ کے نہ صرف واحد سپر پاور ہونے اور اس حیثیت کو 21ویں صدی میں بھی برقرار رکھنے کے لیے جو غوغا آرائی اور سخن سازی کی گئی تھی، وہ پادر ہوا ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں عوامی جمہوریہ چین نے غیر معمولی ترقی کی ہے اور وہ دوسری عالمی قوت کی حیثیت سے ابھرا ہے۔ روس نے بھی گزشتہ 10 برسوں میں نئی کروٹ لی ہے۔ امریکہ اور مغربی اقوام 2008 کے معاشی بحران کے اثرات سے اب تک نہیں نکل سکے۔ صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے امریکہ عالمگیریت سے شدید بیزاری، دائیں بازو کے قوم پرستانہ خیالات اور اہداف کی حوصلہ افزائی، تجارت میں داخلیت کی طرف جھکاؤ، اقوام متحدہ، یورپین یونین، ناٹو اور رائے عامہ کے عالمی اداروں کے بارے میں جو سرد مہری کا جو مظاہرہ کیا ہے، اس سے امریکہ کے عالمی کردار کے محدود ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ یک قطبی یونیلیٹرل نظام سے کثیر القطبی ملٹی لیٹرل نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مسلم دنیا خصوصیت سے شرق اوسط معاشی اور سیاسی اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے، لیکن ترکی، ایران، انڈونیشیا اور ملائیشیا روبہ ترقی ہیں اور ان کا کردار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان اپنی بے پناہ استعداد پوٹینشل کے باوجود امریکی اندرونی کمزوریوں اور خود شکنی کی وجہ سے اپنا صحیح مقام حاصل اور کردار ادا نہیں کر پا رہا۔ شام، عراق، افغانستان، لیبیا، یمن بری طرح تباہ ہو چکے۔ مصر بھی وسائل اور امکانات کے باوجود دوڑ میں نہ صرف بہت پیچھے بلکہ داخلی اعتبار سے تباہ کن پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ تیونس اور مراکش میں زندگی اور تبدیلی کے آثار ہیں۔ ان حالات میں سیاسی، عسکری، معاشی ہر میدان میں نئی صف بندی کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ اقدام کے منفی پہلو تو بے شمار ہیں، لیکن اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہو سکتے ہیں جن کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی اہم چیز مسئلہ فلسطین کا دوبارہ عالمی توجہ کا مرکز بن جانا ہے۔ یہ رد عمل اپنے اندر بڑے اہم امکانات رکھتا ہے اور فلسطین میں اور عالمی سطح پر مزاحمت اور مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کی تحریک کو اردن اور کی زندگی دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بڑے عرب ممالک کا رد عمل مایوس کن ہے، لیکن خود فلسطین اور اہل فلسطین کے رد عمل میں بڑی جان ہے۔ اسی طرح اردن اور قطر نے مضبوط موقف اختیار کیا ہے۔ ترکی کا رد عمل سب سے مؤثر اور بلند آہنگ ہے۔ اصولی طور پر پاکستان کا حکومتی اور عوامی موقف بھی صحیح سمت میں ہے، گو اس اصل ضرورت اسے مستحکم کرنے اور اس کے فروغ کے لیے عالمی سطح پر مؤثر انداز میں ربط ضبط کی ہے۔ امریکہ پر انحصار یا امریکہ کے بارے میں خوش فہمی، دونوں تباہی کے راستے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی اور بھی ملک جہاں متعین ایشوز پر مناسب رد عمل کا اظہار ازبس ضروری ہے، وہیں رواں اور دیرپا پالیسیاں بنانے کا کام بڑی گہرائی، تسلسل اور بالغ نظری کا تقاضا کرتا ہے۔ رنج، خوف اور غصے میں جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ کبھی متوازن اور حقیقت پسندانہ نہیں ہو سکتی۔ مقاصد اور تعین بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح وسائل اور ان کا صحیح استعمال بھی حقیقت پسندانہ انداز میں ضروری ہے۔ فوری اہداف اور دیرپا مقاصد کا فرق ملحوظ خاطر رکھنا اور اس فرق کی روشنی میں پالیسیاں بنانا بھی ضروری ہے۔ پالیسی سازی میں قومی مفاد کا صحیح تعین بے حد ضروری ہے۔ ذاتی اور گروہی مفادات کے تاریک سایوں سے ان کو محفوظ رکھنا کامیابی کی اولین شرط ہے۔ مشاورت اور قوم کو اعتماد میں لے کر قومی مقاصد اور عوامی جذبات دونوں میں توازن قائم کرتے ہوئے پالیسی بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے موجودہ اقدام سے ہمیں ایک تاریخی موقع ملا ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اور پاکستان اور ترکی بالخصوص تمام حالات کا گہری نظر سے جائزہ لیں اور ہمہ گیر پالیسی بنانے کی کوشش کریں۔ اس عمل کی تشکیل ہر سطح پر مشاورت سے ہو اور قومی اتفاق رائے پیدا کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح تمام ہم خیال ممالک کو مشاورات میں شریک کرنا اور مل جل کر اجتماعی پالیسی بنانا بھی ازبس ضروری ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اقدام نے نہ صرف امریکہ سے بیزاری میں اضافہ کیا ہے بلکہ حالات کی تفہیم اور مسائل کے حل کے لیے بیداری کی نئی لہر کو جنم دیا ہے۔ امریکہ سے ربط ضبط انگیجمنٹ حکمت کا تقاضا ہے۔
اختلاف اور احتجاج کے ساتھ افہام و تفہیم اور مذاکرات ڈائلاگ کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ تاہم یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ کے اپنے مقاصد، مفادات، ترجیحات اور مطالبات ہیں، اور ہمارے اپنے مقاصد، ترجیحات اور مفادات، مثبت مشترکات میں تعاون کا باب کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، مگر دونس اور دباؤ، ڈکٹیشن کے ذریعے جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ کسی کے مفادات کی محافظ نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مطالبات اور دباؤ کے تحت پالیسی بنائے جانے کے باب کو یکسر بند کر دیا جائے۔ لالچ اور خوف کے تحت بننے والی پالیسیاں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چند مسائل کے دیرپا اور مستقل حل کے باب میں اس کے لیے ضروری ہوگا کہ دست نگری کے چکر سے نکلنے اور خود انحصاری کی راہ کو اختیار کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے۔ دوستی رہے، وہ غلامی اور چاکری میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اسی طرح اختلاف اور تصادم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اختلاف انسانی معاشرے کی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا اظہار اس کی روشنی میں صحیح رویوں کا اہتمام ناگزیر ہے، جبکہ جنگ و جدال کا روپ دھارنا کسی کے لیے بھی مفید اور مطلوب نہیں ہو سکتا۔ ملک اور امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حدود کا صحیح تعین کر لے جن کے اندر رہ کر معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے۔ حد فاصل کا تعین اور اس کا احترام بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا مشترک مقاصد اور مفادات کے باب میں تعاون، افہام و تفہیم اور لین دین۔ پاکستان، فلسطین، مسلم دنیا اور عالمی برادری سبھی کو ان مسلمات کی روشنی میں عملی اقدام کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مفاد میں امریکہ سے تعلق مسئلے کا صرف ایک پہلو ہے۔ سب سے اہم مسئلہ خود اپنے گھر کی اصلاح اور اپنے وسائل پر اپنا اختیار اور ان کا قومی مقاصد اور عوام کے بہترین مفاد میں استعمال ہے۔ اس تجزیے اور ان اصولی باتوں کی روشنی میں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ مسئلہ فلسطین، اسرائیل کی حالیہ پوزیشن، امریکہ کی پالیسی اور اسرائیل کی سرپرستی، فلسطینی قیادت اور تحریک مزاحمت کی موجودہ صورتحال، عرب اور مسلم ممالک خصوصی سے ان کی قربانیوں، ان کی قیادتوں کا رویہ، عرب اور مسلم عوام کے جذبات، احساسات اور جد و جہد کے عزائم اور امکانات کے ساتھ عالمی رائے عامہ اور عالمی اداروں کی کردار کا جائزہ لیا جائے۔ اپنی کمزوریوں کا بھی ادراک ہو اور مقاصد کے حصول کے لیے کس میدان میں کس نوعیت کی جد و جہد درکار ہے، اس کی مناسب منصوبہ بندی بھی کی جائے۔ ہم اپنے قارئین کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں اپنے خیالات اور نتائج فکر سے ادارے کو مطلع کریں، اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ اپنی معروضات انشاءاللہ مستقبل قریب میں آپ کے اور امت مسلمہ کے غور و خوض کے لیے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ